کہ وہ صوبے کا انتظامی ڈھانچہ کیسے چلے گا۔ انہوں نے جہاں سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا ہے، ملک کے اندر مسلسل سیاست میں یہ تقسیم پیدا کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو بھی یہ مفلوج کر رہے ہیں اور بدترین طور پہ انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حکمرانی سے پاکستان مضبوط نہیں ہو رہا، کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کا تماشا بن رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو چند دن پہلے گلوبل انوویشن انڈیکس ریلیز ہوئی ہے 2020 کے لیے، اس میں پاکستان کی مزید تنزلی ہو چکی ہے۔ پاکستان پچھلے 4-5 سالوں میں اس پر بدرجہ اوپر جا رہا تھا، لیکن اب ہم اس میں تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری یونیورسٹیوں کے فنڈ کاٹ دیے گئے ہیں، ہمارے ہاں ریسرچ کے فنڈ ختم کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے پاکستان میں سائنٹیفک انوویشن کیسے بڑھانی ہے۔ حکومت کی ساری توجہ اس طرف ہے کہ ہم نے ریپریشن، ریاستی جبر میں انوویشن کیسے کرنا ہے۔ جس ملک کے کیپٹل سے لوگ اٹھائے جائیں اور ان کا یہ نہ پتہ چلے کہ کس نے اٹھا لیا ہے، جس ملک میں روزانہ یہ خبریں لگیں کہ اس کے نوجوانوں کو ریاستی جبر سے مارا جا رہا ہے یا اغوا کیا جا رہا ہے، دنیا اس ملک کے بارے میں کیا تصور کرے گی؟ اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کی بدترین فیشسٹ رجیم ہے، اور اگر ہم نے اہل پاکستان نے اس عمران خان کا جو مودی کی طرح پاکستان میں ہٹلر بننا چاہتا ہے، راستہ نہ روکا، اس کا ہاتھ نہ پکڑا، تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم عمران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیشسٹ ایجنڈے کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ آپ جھوٹے مقدمے بنائیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، لیکن ہم آپ کے جبر کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان ڈیموکریٹک آئیڈیلز پہ بنا تھا۔ قائد اعظم کی کانسٹیٹیوشنلزم اس کی منزل ہے۔ اس ملک کے اندر ہم اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے۔ اس ملک کو ڈکٹیٹرشپ نہیں بننے دیں گے، چونکہ پاکستان کا وفاق جمہوریت کے ذریعے ہی قائم رہ سکتا ہے، جمہوریت کے ذریعے ہی مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس آئین کے دھاگے سے ہی بندھا رہ سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے جتنے جبر کے ہتھ کنڈے ہیں یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے آگے مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کرے گی، اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کراچی کے مسئلے پر سیاست بند کریں، سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں جس جذبے کے ساتھ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ کنٹینر پہ ہمیں گالیاں دیتے تھے، لیکن ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کی رائلٹی ادا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی آپ کی منفی سیاست کی سزا خیبر پختونخوا کی حکومت یا خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں پڑنے دی۔ اور اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارے 5 سالوں میں خیبر پختونخوا میں جتنے یونیورسٹی کے پروجیکٹ بنے ہیں، پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، چونکہ ہم نے تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے۔ آج اگر تھر کے اندر کوئلے کے پلانٹ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت نے
مل کر ایک ٹیم بن کر سی پیک کے ذریعے ان منصوبوں کی فائنینسنگ حاصل کی. جمہوریت انکلوسو گورننس کے ذریعے چل سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ہی اس ملک میں پاکستانی ہیں، آپ ہی اس ملک میں صحیح راستے پہ ہیں اور باقی سب غلط ہیں، تو پھر آپ کو اپنے دماغ کا ایکس رے کرانا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے. اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں اتنی محب وطن ہیں جتنے آپ محب وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کو انتشار میں دھکیل کر، ہم پاکستانی معاشرے اور سیاست کو نفرت میں دھکیل کر اس ہائیبرڈ وار کے اندر دشمن کا کام آسان کر رہے ہیں، جس کی آرمی چیف دعائیاں دے رہے ہیں. عمران احمد نیازی صاحب، آپ بتائیں کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہیں یا ان پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں جو ہائیبرڈ وار کے ذریعے اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ انتظامی انارکی پھیلا رہے ہیں، اور آپ کی یہ پالیسیاں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اتنا مفلوج اور کمزور کر دیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو نوالۂ تر سمجھ کے ہڑپ کر لیا ہے. کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی، 72 سال میں جرت نہیں کی تھی بھارت نے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر سکے. یہ آپ کی نالائکی، آپ کی ناکامی اور آپ کی نااہلی ہے جس نے بھارت کو یہ جرت دی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کر گیا، اور آج کشمیر کے عوام پر اس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. آپ بتائیں، سوائے آپ تقریریں اور ٹویٹر کرنے کے، کشمیر کے عوام کو ان مظالم سے نجات دلانے کے لیے کیا کر سکیں؟ تماشا دیکھ رہے ہیں. ٹرینڈ بنا دیا ہے. ٹرینڈ بنانے سے کشمیر کے عوام کو آزادی نہیں ملے گی. ٹرینڈ بنانے سے پاکستان کے عوام کو بہتر زندگی نہیں ملے گی. اپنے انداز حکمرانی کو بدلیں، نہیں تو پاکستان کے عوام آپ کو ان اقتدار کے ایوانوں سے نکال کر اس ملک کو آپ کے ظلم، جبر، نااہلی، نالائکی سے نجات دلائیں گے. جی بد نظمی ہے، بد انتظامی ہے، فاشسٹ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی. مانتے اپوزیشن اتنی کمزور کیوں ہے، بٹی ہوئی کیوں ہے؟ حکومت کے خاتمے اور چلتا کرنے کے لیے جب بات بنتی ہے تو اپنا اپنا راستہ کیوں لیتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دلی کے گلے میں ایک گھنٹی باندھے کا کام. دیکھیے، یہ حکومت کی جو پالیسی ہیں ان سے جو ملک کو خطرات درپیش ہیں، اسی لیے 20 ستمبر کو تمام اپوزیشن جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اے پی سی کا انعقاد حکومت کے اس پروپیگنڈے کی نفی ہے جو وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن بٹی ہوئی ہے. اپوزیشن آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک میں جمہوری نظام کو بچانے کے لیے، اس ملک کے اندر عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے، اور اس ملک میں عمران احمد نیازی کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے متحد ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں وہ اپنا اگلا لائحہ عمل پیش کرے گی. دو ٹوک ون لائنر اگر جواب مل جائے، کیا آپ کے ایجنڈے میں ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن ہے یا نہیں ہے؟ اپوزیشن کی سیاسی آپشنز میں وہ تمام جمہوری اور آئینی طریقے موجود ہیں جن سے حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہم ہر اپنے جمہوری اور آئینی آپشن کو اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے، اپوزیشن سے زیادہ خود یہ حکومت جلدی میں ہے کہ اس کو نکال باہر کیا جائے، کیونکہ جو اس کی پالیسی ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہیں. دن بدن ہماری قومی صلاحیت تباہ ہو رہی ہے، ہماری قومی طاقت تباہ ہو رہی ہے.
ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, ہم اندرونی طور پہ زیادہ منتشر ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے سماجی مسائل, پاورٹی ہے, بے روزگاری ہے, اس سے ایک سوشل انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہماری انتظامی ڈھانچے کو یہ تباہ کیے جا رہے ہیں, ہماری گورننس تباہ ہو چکی ہے, ہماری خارجہ پالیسی نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی وزارت خارجہ کے 5 افسروں نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ حکومت نے جو وزارت خارجہ کے اندر تقرریاں کی ہیں اس میں میرٹ کو نظر انداز کیا ہے. تو ہر طرف یہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں میرٹ کی اور انتظامی ڈھانچے کی. اس طرح تو نہیں ملک چلتے. جی, اس میں چونکہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے اسے ویلکم کیا کہ وہ اگر اس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں, اور دیگر سب جماعتوں کا بھی خیال تھا کہ اگر وہ میزبانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. تھینک یو. کیا ٹائم کیا ہے اس کا ویسے آپ پارٹی کا ٹائم کیا ہوا؟ ہاں, وہ بھی اناؤنس کر صبح ہوگا صبح ہی ہوگا. صبح